والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. معزز و مکرم سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی ہم نے تفسیر کا آغاز کیا تھا. سورہ فاتحہ جو ہے اس پہ درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کوشش کریں گے کہ دونوں میں گفتگو ہو جائے، نہیں تو ایاک نعبد ان الفاظ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہی کہاں سے آ گیا؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہ ایک گرامر کا اصول ہے. یہاں مفعول جو ہے اس کو پہلے لے آئے. نعبد وہ پہلے آنا چاہیے تھا، فعل فاعل مفعول، ترتیب یہ ہے. اور یہاں مفعول جو ہے وہ کیا آ گیا؟ پہلے آ گیا. اس کو ہم کہتے ہیں حصر پیدا کیا گیا. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. عبادت ہم صرف اور صرف کس کی کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. یہ بات سمجھ لیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا یہ شرک ہے. کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ کے سوا آپ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے. یہ جو سجدہ عبادت ہے یہ تو شرک ہے. لیکن یاد رکھ لیں، امت محمدیہ کے اندر جو تعظیمی سجدہ ہے وہ بھی حرام ہے. وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. تعظیمی سجدہ بھی نہیں آپ کر سکتے. ہاں، پہلی امتوں میں جائز تھا. جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا، تعظیمی پہلی امتوں میں تھا. لیکن امت محمدیہ کے اندر یاد رکھ لیں، جو تعظیمی سجدہ ہے یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. لیکن یہ بات جو ضروری سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تعظیم اور عبادت میں فرق ہے. تعظیم اور ہے اور عبادت اور ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے تعظیم کو بھی عبادت کا نام دے دیا، اور جب ہم نے تعظیم کو عبادت کا نام دے دیا تو پھر ہم سب کو کیا کہہ دیا؟ یہ سارے ہی مشرک ہو گئے. ایسے چلتا ہے نا. ہم کہتے ہیں یہ کام کیا مشرک ہو گیا، تو بھی مشرک ہو گیا، تو بھی مشرک ہو گیا. شرک کے ہم فتوے فوراً لگا دیتے ہیں. لیکن عبادت اور تعظیم کے اندر فرق نہیں کرتے. بس یہ بات میں نے سمجھانی ہے. ایاک نعبد کے اندر جو مین بات سمجھانے والی ہے
کیونکہ اس طرف تفسیر جب قرآن مجید کی آپ تفسیر پڑھیں گے تو یہ چیزیں سمجھیں گے. تو اس میں فرق کیا ہے، تعظیم کیا ہے اور عبادت کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ مفسرین نے جو ہے اس کی وضاحت کثیر اقوال کے ساتھ کی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا آپ کو آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی. یاد رکھیں کہ عاجزی اور انکساری، آپ عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے اس کو مستقل سمجھ کر اور واجب بھی ذات سمجھ کر اس کے سامنے آپ کیا کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اس کی کیا کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، واجب بھی ذات سمجھ کر، اسے مستقل سمجھ کر، اسے کسی کا محتاج نہ سمجھ کر کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ مستقل ہے، وہ واجب بھی ذات ہے، تو اس کو عبادت کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبادت کہا جاتا ہے. تو بھئی ہم اگر کسی کی تعظیم کرتے ہیں تو اس کو واجب بھی ذات سمجھ کے نہیں کرتے، اسے مستقل سمجھ کر نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی کی تعظیم کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ شان عطا فرمائی ہے. وہ مستقل نہیں ہیں، وہ مخلوق ہیں. وہ کیا ہے؟ خالق ہے. وہ کیا ہے؟ وہ خالق ہے، اور یہ کیا ہے؟ مخلوق ہیں. لیکن اگر کوئی شخص خالق ہو کر تعظیم کرتا ہے، خالق سمجھ کر، تو پھر وہ عبادت ہوگی. اور عبادت جو ہے وہ بندے کو اگر کسی غیر اللہ کی آپ کرتے ہیں تو یہ شرک ہے. لیکن تعظیم جو ہے وہ شرک نہیں ہے. اب تعظیم کیا ہوتی ہے؟